بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 محرم الحرام اتوار کے دن جو بھی شخص یہ عمل کر لے گا، اللہ پاک کی قسم وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا، کسی کا محتاج نہیں رہے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، غموں سے نجات مل جائے گی، چھوٹے سے چھوٹی یا بڑے سے بڑی پریشانی ہے، جو بھی پریشانی ہے ساری دور ہو جائیں گی، ایسے جیسے اس کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس ایک بار یہ آج کے دن تھوڑا سا وقت نکال لو اور آج کے دن یہ وظیفہ کر لو، آج کے دن یہ عمل کر لو، کبھی بھی نامراد نہیں لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سارے جائز مقصد اور حاجات قبول و منظور فرما لے گا اپنی بارگاہ الہی میں۔ اس کلام پاک کی برکت اور فضیلت سے اس محرم الحرام کے حرمت کے مہینے کے واسطے، شہدائے کربلا کے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا وسیلہ دے کے آپ نے جو بھی مانگنا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس وظیفے میں جو آپ پڑھو گے وہ بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والے عمل ہے۔ اس کے پڑھنے سے، اس کی برکات سے آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، جتنی بھی مشکلات ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں، اگر آپ غربت کا شکار ہیں یا پھر تنگ دستی، اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر لو، آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ خدا جس نے بھی کیا اس نے فیض پایا، کوئی بھی نامراد نہیں لوٹا اس وظیفے کے بعد۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں لیکن اس کا اثر نظر نہیں آتا، تو یقیناً آپ نے کوئی کمی بیشی چھوڑی ہوگی جس وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا پھر آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا، کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، ایسا ناممکن ہے کہ ایک انسان یقین کامل کے ساتھ کوئی کلام پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے فائدہ نہ ہو، اس سے مستفید نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ، پوری یقین کامل اور دھیان کے ساتھ، آپ نے جس بھی مقصد کے لیے کرنا ہے اس کو پوری یقین کامل کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس سے گمان کرتے ہو۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ یہ چیز ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہمارے لیے ہی بھرے ہوئے ہیں، ہم کے لیے ہے، ہمارے لیے ہی ہے سب کچھ۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کوئی بھی نماز قضا نہیں ہو آپ کی، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ آپ نے جاری رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، مانگنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ جب ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی گناہوں سے تو تب مانگنے کا بہت مزہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو ایسے قبول کر لے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے وظیفہ بتاتی ہوں میں آپ کو، آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی شور وغیرہ نہیں ہو، نہ کسی کا آنا جانا ہو، پورے یقین کامل اور دھیان کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ایک جگہ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ساتھ ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لو، کوئی سی بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹی یا بڑے سے بڑی، جتنی بھی حاجات ہیں، مقاصد ہیں آپ کے بہت سارے ہیں، نیت کر لو۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھ لینی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی آیت سب سے پہلی، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 دفعہ ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 دفعہ ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 دفعہ ہو گیا۔ آپ اپنے انداز میں الحمدللہ رب العالمین کو
11 مرتبہ پڑھ لو۔ 11 مرتبہ جب یہ پورا ہو جائے پورے دھیان کے ساتھ، پھر آپ نے اگلا عمل کرنا ہے اس وظیفے کا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ یہ پڑھنے میں تو مختصر سا ہے، لیکن اس کے جو ثواب ہے وہ آپ گن نہیں سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کا کتنا ثواب ہے ایک بار بھی پڑھنے سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 33 ٹائم۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس وظیفے کا جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک یا غنیو، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک پڑھنے سے آپ کے گھر رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ یا غنیو، یا غنیو کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ، 11 ٹائم۔ جب یہ 11 مرتبہ یا غنیو پڑھ لو آپ، پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے کربلا کی راہ میں پیش کر دینا ہے، اور آپ نے پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کے ساتھ آپ نے اپنے جتنے بھی مقصد ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی حاجات ایسے قبول ہوں گی، دنوں میں بھی نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، آپ کی یہ حاجات سیکنڈز میں قبول ہوں گی۔ آپ بس دیکھتے جائیں، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ تھوڑا سا وقت نکال کے آج یہ وظیفہ کر لو، آج کے دن دارا کبھی بھی نامراد نہیں لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے، بچے بوڑھے ہر کوئی پاک حالت میں، سب کو اجازت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دے، پریشانیاں دور کرے، غموں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، تنگ دستی دور کر دے، مفلسی دور کر دے، اور جو غربت کا شکار کے ان کی غربت کو جڑ سے ختم کر دے، رزق اور دولت کی بارش کر دے، یہ پورا سال خیر و عافیت والا لے کے آئے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔